الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عال من اقتصد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 19واں پارہ سورہ فرقان کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کو امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد میں روایت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے: والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. جو نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جب وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. ان دونوں کے درمیان میں رہتے ہیں، نہ ضرورت کی جگہ میں بخل کرتے ہیں اور نہ جہاں خرچ کرنا ہو حد سے تجاوز کرتے ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اخراجات میں میانہ روی اختیار کرتا ہے تو وہ کبھی بھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوتا. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی خوبیاں، صفتیں بیان کی ہیں. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ زمین پر اطمینان سے چلتے ہیں، جاہلوں سے واسطہ پڑ جائے تو سلامتی کی بات کر کے نکل جاتے ہیں وغیرہ. ان نیک لوگوں کی صفات میں سے یہاں 13 صفتیں بیان ہوئی ہیں نیک لوگوں کی. ایک بیان کرنا مقصد ہے آج، اور وہ ہے میانہ روی. شریعت ہر معاملے میں میانہ روی کا درس دیتی ہے. کھانے کے لحاظ سے ہو، پہننے کے لحاظ سے ہو، رہنے کے لحاظ سے ہو، یا عبادت کے لحاظ سے ہو، خرچہ اخراجات کے لحاظ سے ہو. شریعت کو مطلوب ہے میانہ روی. نہ بالکل اس کنارے پر اور نہ حد سے ہی تجاوز کر جائے بندہ. درمیانہ روی ہر معاملے میں شریعت پسند کرتی ہے. اور اسی کو فرمایا کہ یہ نیک بندے جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں. بخل بھی گناہ ہے، تفصیل سے انشاءاللہ ابھی بیان کریں گے، اور اسراف بھی گناہ ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قِوَامًا.
شریعت تو اس حد تک انسان کو سمجھاتی ہے کہ عبادت میں بھی جو نفلی عبادت ہے اس میں بھی میانہ روی ہو، حد سے تجاوز نہ ہو. اور حد سے تجاوز میں پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ آج بہت زیادہ عبادت ہو گئی اور پھر پورا ہفتہ چھٹی. حدیث میں سرکار کا فرمان ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. نفلی عبادت میں سے اللہ کو وہ عبادت زیادہ پسند ہے جو ہر روز ہو بھلے تھوڑی ہی ہو، ہر روز ہو بھلے تھوڑی ہو کہ ہر روز اس کی حاضری لگ رہی ہے اور ہر روز روح کو اپنی غذا مل رہی ہے. ہر روز جو ذکر و اذکار عبادات تلاوت ہو رہی ہے نا، ہر روز روح کو ایمان کو اس کے موافق پانی مل رہا ہے اور وہ پروان چڑھتا جائے گا. حد سے زیادہ ایک دن بارش ہو جائے پھر پورا سال ہو ہی نہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، استقامت نہیں آئے گی. تو عبادات، نفلی عبادات میں بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ میانہ روی ہو اور ہر روز ہو، معمول جو ہے وہ ہر روز عمل میں لایا جائے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی بات کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ. تمام امور میں اللہ تعالیٰ نرمی کو، میانہ روی کو پسند کرتے ہیں. تو خرچ و اخراجات میں بھی یہی بات ہے اور مشقت میں بھی یہی بات ہے اور سہولت میں بھی یہی بات ہے. بہت زیادہ بندہ سہولت پسند ہو جائے نا تو ذرا سی مشقت آ جائے گی ناقابل برداشت. اور بہت زیادہ مجاہدہ عبادت میں ہی سمجھ لیں جس کو شریعت نے نہیں فرض کیا، بندہ اپنے اوپر خود فرض کر رہا ہے اور بیداریاں کر رہا ہے، یوں مجاہدہ مشقت کر رہا ہے جو حد سے تجاوز ہے، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا. میانہ روی عبادت میں بھی ہر معاملے. فرمایا ثلاث منجیات خشیت اللہ فی السر والعلانیہ. 3 چیزیں نجات کا ذریعہ بنتی ہیں. اللہ سے ڈرتے رہو، اعلانیہ بھی، چھپ کر بھی. والقسط فی الفقر والغنا. میانہ روی خرچ و اخراجات میں رکھو، بھلے آپ فقیر ہیں بھلے آپ مالدار ہیں. والعدل فی الغضب والرضا. اور انصاف کا فیصلہ کرو، خواہ غصے میں ہیں آپ یا خوشی کی حالت میں ہیں، فیصلے میں انصاف ہو. قاضی کو تو غصہ آنا ہی نہیں چاہیے. قاضی کو غصہ آ گیا تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا. اس کو تو صبح ڈاکٹر چیک کر کے بھیجتے ہیں کہ نظام برابر ہے تو جائے عدالت کے اندر فیصلہ کرے. ایسا نہ ہو کہ کسی کو دیکھ کر ہی چڑ لگ جائے اس کی شکل سے ہی تو پھر فیصلہ تو اس کے خلاف ہوگا. قاضی کے بارے میں تو یہ ہے کہ مخاطب سمجھ ہی نہ سکے کہ قاضی کا رویہ میرے بارے میں محبت والا ہے یا عداوت والا ہے، یہ تو سمجھ ہی نہ پائے. بہرحال حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاقتصاد وحسن السمت والہدی الصالح جزء من 20 جزءا من النبوہ. میانہ روی اور حسن وضع، اچھے اخلاق، اچھے انداز میں رہنا، صاف ستھرا رہنا، تمام چیزیں اس میں داخل ہو گئی ہیں. حسن السمت میں زندگی گزران کا تمام نظام اس میں داخل ہے. گفتگو بھی داخل ہے، رہن سہن بھی داخل ہے، لباس وضع بھی داخل ہے. اسلام میں بزرگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اتنی اتنی میل کپڑوں کے اوپر ہو، کبھی غسل ہی نہیں کیا ہو، کبھی جناب کنگھی نہ پھیری ہو، کبھی تیل ہی نہ لگایا ہو. اور دنیا تو اتنی جاہل ہے جو بابا جتنا ننگ دھڑنگ ہوتا ہے اس کو اتنی پہنچی ہوئی سرکار سمجھتے ہیں. فضول بات ہے. یہ ننگ دھڑنگ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہیں. اسوہ حسنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو صفائی ستھرائی پسند ہے اور فرمایا نصف ایمان ہے صفائی، تو نصف ایمان ہے.
حلال چیز کو کھا کر مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا۔ حلال چیز، پیاز حلال ہے نا جی، لہسن حلال ہے، لیکن کچا کھایا جائے تو بدبو آتی ہے۔ فرمایا مسجد میں نہ آئے، بس ادھر ہی رہے، یا ایسے وقت میں کھائے کہ اس کے بعد کئی گھنٹے مسجد میں آنے کا ٹائم نہ ہو، بہت ہی شوق ہے یہ چیز کھانے کا، حلال چیز لیکن اگر بدبودار ہے تو اس کو منع کیا ہے۔ تو جو ہے ہی گندی چیز، جو حرام چیز ہے، جس سے ہے ہی بدبو، اس کو شریعت کیسے حلال کہتی ہے؟ فرمایا الاقتصاد، میانہ روی۔ نمبر 2، حسن السمت۔ حسن السمت یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ اردو میں ایک لفظ سے مشکل ہے۔ حسن وضع، تمام نظام میں ایک اچھائی، اور تیسری چیز ہے والہدی الصالح، نیک کردار۔ نیک کردار یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے، دنیا بھی دیکھے گی، کہے گی مسلمان کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ حسن کردار، فرمایا جزء من بضع وعشرین جزءا من النبوہ، یہ نبوت کو جو چیزیں عطا کی گئی ہیں، انبیاء علیہ السلام کو جو چیزیں عطا کی گئی ہیں، ان میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وہ میانہ روی ہوتے ہیں، حسن وضع ہوتے ہیں، اور نیک کردار ہوتے ہیں۔ اس چیز کو اختیار کرنا ہے۔ تو فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جو نیک لوگ ہیں جب انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں، میانہ روی رہتے ہیں، اور اسراف نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے۔ بخل بھی گناہ ہے، اسراف بھی گناہ ہے۔ قرآن مجید نے اسراف، فضول خرچی کو 2 الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ ایک تو یہی لا تسرفوا، اسراف نہ کرو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا میں بھی یہی فرمایا، کھاؤ پیو ہنیئن، سیر ہو کر، لیکن اسراف نہیں۔ اور دوسرا فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ تبذیر، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان انسان اللہ کا ناشکرہ ہے۔ آپ کیسے بندے کو اپنا بھائی بنا رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر بھی فضول خرچی کے معنی میں آیا ہے، اور اسراف بھی۔ بعض مفسرین نے تو دونوں کو مترادف لکھا ہے، لیکن بعض حضرات نے فرق کیا ہے۔ فرمایا اسراف اس فضول خرچی کو کہتے ہیں جس میں چیز حلال ہے لیکن ضرورت سے زائد خریدی گئی، جتنی چیز ضرورت تھی اس سے زائد خریدی گئی، یہ اسراف میں داخل ہے اور گناہ ہے۔ اور اس میں تقریباً ہر کوئی تھوڑا بہت مبتلا ہوتا ہے۔ استغفار بھی کرنا چاہیے، اور اس نیت کا صدقہ بھی کرنا چاہیے کہ جو میں حد سے تجاوز کرتا ہوں چیزیں خریدنے کے معاملے میں، اور اس کی بہت اچھی، یعنی سمجھنے کے لحاظ سے اچھی، ویسے کوئی قابل خوبی چیز نہیں، سمجھنے کے لحاظ سے اچھی چیز ہے کہ جب دعوت ہوتی ہے مشترکہ ہوٹلوں وغیرہ میں، تو لوگ کس طریقے سے اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ضائع چلا جاتا ہے کھانا۔ غربت میں بھی ہم مثال ہیں، اور کھانے کے اسراف میں بھی مثال ہے۔ کھانے کے اسراف میں بھی، بھائی 4 بندے ہیں، 30 روٹیاں خرید کے لے کے آ رہے ہیں، تو یہ اسراف ہے، نہیں کھا سکتے ہیں وہ۔ اب اسراف 2-3 لحاظ سے ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ روٹی ضائع چلی گئی، اور اس کا پیسہ بھی خرچ ہو گیا، وہ بھی ضائع ہو گیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو آٹا بیت المال سے، حکومتی نظام سے ہر روز تقسیم ہو کے آگے جا رہا ہے مارکیٹوں میں، فلور ملوں کے حوالے سے، بیت المال سے وہ گندم کی فیکٹریاں آٹا بنانے والی وہ لیتی ہیں، اور پھر آگے وہ مارکیٹوں میں دیتے ہیں۔ وہ ایک چیز بیت المال سے اس انداز میں آگے چلی گئی کہ وہ کسی کے کام میں نہیں آئی، حکومت کے خزانے سے بھی۔ بے شک آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے، لیکن ایک چیز بالکل ضائع ہو گئی، پیسہ بھی ضائع ہو گیا، وہ چیز بھی ضائع ہو گئی۔
دونوں لحاظ سے نقصان ہوا، اس بندے کا پیسہ ضائع ہوا، اسراف ہو گیا ہے، اور ادھر سے جو ایک محدود طریقے سے چیز دی جاتی ہے اس میں بھی حد سے تجاوز ہو گیا ہے۔ اسراف، بہت ساری چیزیں داخل ہیں، بندے کے 4-5 جوڑے موسم کے لحاظ سے ضرورت کے کپڑے کافی ہوتے ہیں، سردی ہو یا گرمی، موسم بہار، لیکن ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے میرے سوٹ کتنے ہیں، تو یہ بھی اسراف میں داخل ہے، اس کا بھی صدقہ زکوٰۃ دینا چاہیے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے۔ اسراف کی تعریف کر رہا ہوں کہ صوفیاء اور مفسرین نے لکھا ہے ضرورت کی چیز ضرورت سے زائد خریدنا، یہ اسراف میں داخل ہے جب وہ ضائع ہو جائے گی۔ مفتیان اعظام نے تو اس حد تک لکھا ہے کہ گھر کی ہر وہ چیز ضرورت میں داخل ہے اگر سال میں 1 مرتبہ استعمال ہو گئی، کتنی آسانی ہے، سال میں 1 مرتبہ اگر استعمال ہو گئی تو وہ ضرورت کی چیز ہے۔ اگر برتن ہیں، بستر ہیں، کیا سے کیا چیزیں ہیں، 1 مرتبہ بھی سال میں استعمال میں نہیں آئی ہے تو وہ زکوٰۃ کے مال میں سے جائے گی، وہ فالتو ہے۔ ضرورت سے زائد چیز ہے حلال، ضرورت سے زائد لی گئی اسراف ہے، اور تبذیر اس سے زیادہ سخت ہے۔ تبذیر ہر اس فضول خرچی کو کہتے ہیں بھلے اس میں 1 روپیہ بھی خرچ کیا گیا ہو، اس 1 روپے سے ناجائز چیز خریدی گئی، مکروہ خریدی گئی، حرام خریدی گئی، اپنے مال میں سے 1 روپے کی بھی چیز جو شرعاً ناجائز ہے وہ خریدی گئی تو وہ تبذیر میں داخل ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ مال نعمت ہے، جائز راستے سے آئے، جائز راستوں میں خرچ کیا جائے، نعمت ہی تو ہے، تبھی تو آخرت میں سوال ہوگا، تو ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا نا، آخرت میں مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں، مال کو قرآن نے فضل بھی کہا، خیر بھی کہا، اور سورہ کاف میں جہاں حضرت خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا نا، وہاں فرمایا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ مِن أَمْرِي، وہ جو دیوار سیدھی کر دی گئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پیسے تو لے لیتے ان سے، انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا ہم نے کہا تھا نا سوال نہ کرو، آپ نے سوال کر دیا ہے۔ تو کیا قرآن کیا کہتا ہے، وہ تو بات ہو چکی کئی دفعہ کہ وہ دیوار اس لیے سیدھی کی اللہ کے پیغمبروں نے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا، اور اللہ نے اس خزانے کی حفاظت کا انتظام اپنے جلیل القدر پیغمبروں سے کرایا۔ وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور اس خزانے میں تفصیل ہے کہ وہ تختی بھی ایک دھات کی تھی، سونے یا چاندی کی، اور اس پر ایک اور قیمتی جملہ لکھا ہوا تھا کہ اے میرے بچوں جب یہ خزانہ تمہیں ملے تو اس خزانے کو استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دونوں لحاظ سے خزانہ ہو گیا، قیمتی نصیحت بھی تو خزانہ ہوتی ہے، اور وہ تختی بھی خود خزانہ تھی۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کے خزانے کو رحمتاً من ربک، اپنی مہربانی سے اس کو محفوظ کیا، اور اپنے پیغمبروں سے۔ تو بات یہ ہے کہ مال نعمت ہے، اس لیے تو اس کے بارے میں پوچھو گی۔ حدیث میں آتا ہے لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم حساب و کتاب کے ٹائم میدان حشر میں اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا یہاں تک کہ پہلے 5 چیزوں کا سوال دے۔ عن مالی ہی، پہلے عن عمری ہی من این افناہ، وعن شبابی ہی من این ابلاہ، وعن مالی ہی من این اکتسب، من این انفق، وعن علمہ ہی ما عمل بہ۔ آپ کو زندگی دی تھی، کہاں خرچ کی؟ آپ کو جوانی دی تھی، کہاں مبتلا کی؟ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ 4، اور 5ویں چیز ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس علم تھا اس کے اوپر عمل کتنا ہوا۔ تو اسراف کہتے ہیں ضرورت کی چیز کو حد سے زیادہ لے لینا، تبذیر کہتے ہیں گناہ کی چیز کو، مکروہ چیز کو، جس کو اسلام شریعت غلط کہتی ہے،
اگر اس پر 1 روپے بھی خرچ ہو گیا تو وہ غلط ہے، تبذیر میں داخل ہے. وہ پیسہ خرچ کرنا بھی گناہ ہے، اور وہ گناہ والی چیز لینا یا دیکھنا یا جو کچھ ہونا ہے وہ الگ گناہ ہے. اور معیشت میں اعتدال، یعنی خرچے میں اعتدال، اخراجات میں کفایت شعاری. بے شک پیسہ کافی ہے لیکن ضروری تو نہیں ہے سارا خالی کر کے جانا ہے. معیشت میں اعتدال، اخراجات میں کفایت شعاری، جس کو یوں سمجھے قناعت پسندیدہ چیز ہے. قناعت پسندیدہ چیز ہے. جب اسراف کرے گا، اپنا سب کچھ خرچ کر دے گا، تو مہینے کے آخر میں پھر قرضہ لینا پڑے گا. قرضہ لینا ہو یا چوری کرنا ہو یا کسی سے سوال کرنا ہو، یہ ساری چیزیں ہی ذلت کا سبب ہیں. لہذا اپنے آمدنی کے لحاظ سے اپنے خرچے اخراجات رکھے. یومیہ روٹی 150 روپے میں بھی کھائی جا سکتی ہے، اور 5000 بھی، کم از کم 5000 کی بھی ایک ٹائم کی روٹی کھائی جا سکتی ہے. اور دونوں کی صحتیں ایک طرح ہیں، بلکہ جو سادہ کھانے والے ہیں وہ زیادہ صحت مند ہوں گے. آپ تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جی سادے کھانے کھاؤ، سادے کھانے کھاؤ، مرغن سے بچو. اور دنیا بڑی خوش ہوتی ہے بڑی بڑی ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھا کے، کہ وہ بڑی کڑک کڑک تڑک تڑک کی آواز آ رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ کس دن کا پڑا ہوا ہوتا ہے پرانا، اور ان کو گرم کر کے دے دیا جاتا ہے. مہنگا خرچ بھی کر دیا پیسہ، اور بیماری پیسہ دے کر خرید کے گھر لے آئے. جی فرمایا کہ قناعت سعادت ہے، حرص یہ بری چیز ہے، ذلت ہے. اور مالداروں کو دیکھ کے بندہ دل تو چاہتا ہے، خواہش تو ایسی ہے نا، جو خواہش ایسی ہے جو بندے کے اوقات کو نہیں دیکھتی، دنیا کو دیکھتی ہے. خواہش نفس جب اس کی تربیت نہ ہو، خواہش نفس انسان کے اپنے اوقات کو نہیں دیکھتی، ماحول کو دیکھتی ہے. ماحول کو دیکھ کے نظام نہیں چلتا، اپنے اوقات کو دیکھ کے نظام چلتا ہے. فلانے نے بڑے عمدہ سوٹ، بڑے عمدہ گھر، بڑے عمدہ سواریاں، تو میں بھی ایسا کروں، بھلے اوقات ہے یہ نہیں ہو میں بھی چل پڑوں اس کے پیچھے. نہیں، اللہ سے مانگیں، محنت کریں. اور حدیث تو یہ کہتی ہے کہ مالداری کے لحاظ سے اپنے سے غریب کو دیکھو تو اپنی نعمت پر شکر کی توفیق نصیب ہوگی. نیکی کے لحاظ سے اپنے سے اونچے کو دیکھو، کہو ماشاءاللہ یہ اتنے نیک لوگ ہیں، اتنے اچھے ہیں، میں تو کچھ بھی نیکی نہیں کر رہا. لہذا نیکی میں مسابقت مطلوب ہے، اور دنیا کے نظام میں قناعت مطلوب ہے. اپنے سے غریب کو دیکھیں، گزارا چلتا ہے. سب سے قیمتی صحت مند چیز، ہمارا موضوع طب نہیں ہے، سب سے قیمتی صحت کے لحاظ سے جو چیز ہے وہ گندم کی روٹی ہے. وہ تو سستی ہے، اتنی مہنگی نہیں ہے. صحت تو اس سے حاصل ہوتی ہے، اللہ نے اس میں سب کچھ وٹامن رکھے ہیں. اور صحت یا شفا من امر ربی ہے. انسان کو اپنے حالات سے چلنا چاہیے. 4 چیزیں. 5ویں چیز فرمایا مالداری دنیا کے لحاظ سے بہت زیادہ مالداری، دنیا کے لحاظ سے بھی خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سنبھالنے کے لحاظ سے، چوکیداری کے لحاظ سے، فکر مندی کے لحاظ سے، سوچ و بچار کے لحاظ سے، ادھر پیسہ پڑا ہے میں ادھر ہوں وغیرہ پریشانی لگی رہتی ہے. اب تو اور بھی بہت ساری پریشانیاں چل نکلی ہیں پیسے والوں کے لیے. آخرت میں حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اور میرے غریب امتی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور میرے امیر امتی جنہوں نے رزق صحیح کمایا، صحیح خرچ کیا، میرے امیر امتی اپنے پیسے کا حساب دینے میں مصروف ہوں گے. 500 سال غریبوں سے بعد میں جنت میں جائیں گے حساب کتاب دے. ہاں جب اللہ مالداری دے تو وہ بھی نعمت ہے، لیکن ہرس کی شکل نہ ہو، اللہ کا فضل اور اس پر شکر بجا لایا جائے، جائز جگہوں میں خرچ کی جائے تو یہی مالداری انسان کے لیے نجات کا سبب بن جائے گی. اور اگر صرف جمع ہی کیا جائے اور واجب اخراجات واجبہ میں بھی بخل کیا جائے، آپ نے پڑھا ہے اپنے علاقوں کے، جب یہ پہلے ایک علاقہ تھا ہندوستان پاکستان،
بڑے بڑے رئیسوں کا، فلانے کی زمین اتنی، فلانے کا فلان اتنا، اور خود میلے کچیلے اور پرانے کپڑے پہن کے جناب نواب صاحب پھر رہے ہیں۔ یہ نظام ہے کہ جس کے مال نے اس کو دنیا میں بھی کچھ فائدہ نہیں دیا۔ حدیث میں آتا ہے نا، وہ مال ہے آپ کا جو آپ نے پہن لیا، کھا لیا، یہ آپ کا ہے مال، یا آپ نے اللہ کے راستے میں دے دیا، وہ آپ کا ہے مال، کیا دنیا میں آخرت میں بھی وہ فائدہ دے گا، اللہ کے راستے میں دے دیا۔ جو مال ان دو سے ہٹ کے ہے وہ آپ کا نہیں، وہ تو بعد میں ورثہ کا ہے۔ تو بہت سارے مالدار کہ جنہیں اپنے مال اپنے اوپر خرچ کرنے کی بھی توفیق نہیں ہے، تو جب مر جائیں گے تو کون خرچ کرے گا؟ جب خود نہیں اپنے اوپر یا انفاق فی سبیل اللہ میں خرچ کر سکتے تو بعد میں کون کرے گا؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، التدبیر نصف المعیشہ، التدبیر نصف المعیشہ، خرچے اخراجات میں سوچو بچار کر کے خرچہ کرنا، یہ اپنی روزی کو، اپنے پیسے کو، آدھے پیسے کو بچا لینا ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، دنیا سفر کر گئے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ گھر کی ضروریات کے لیے بندہ لسٹ بناتا رہے کہ یہ ضرورت ہے چیز، آج یاد آیا گھر میں ٹشو ختم ہے، آج یاد آیا فلانی چیز ختم ہے، تیل بھی ختم ہے، پیاز ختم ہے، لسٹ بناتا رہے۔ بس جو گھر میں چیزیں ضرورت میں آ رہی تھی اور ختم ہو چکی تھی، وہ اسے یاد آ رہی تھی، اس کی لسٹ بناتا رہے، اور بازار میں جائے صرف یہی چیزیں خرید کے لائے۔ بازار میں تو پورا بازار ہمارے لیے ہی بھرا پڑا ہے، جس دکان میں جائیں گے وہی دل چاہے گا کہ یہی میری ضرورت کی ہے، یہی میری ضرورت کی ہے۔ پیسے کا جیب میں رہنا یہ اچھی چیز ہے، بمقابل اس کے کہ سارا کچھ پیسے کو فنا کر دیا جائے اور بعد میں پھر قرض لینا پڑے یا کچھ اور تدبیر یا پریشانی ہو جائے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا من اقتصد اغناہ اللہ، من اقتصد اغناہ اللہ تعالی، جس نے میانہ روی اختیار کیا اللہ اس کو غنی بنا دیتا ہے۔ من بذر افقرہ اللہ، جس نے فضول خرچیاں کی ہیں اس کو اللہ فقیر بنا دیتا ہے۔ ومن ذکر اللہ احبہ اللہ تعالی، اور جو اللہ کو ہر حال میں یاد کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ہر وقت یہ عادت ہو جائے جب ذکر و اذکار کی تو بندہ جاری رہتا ہے، سفر کر رہا ہے، بس اس کی وہ فطرت بن چکی ہے اور ذکر و اذکار میں جاری ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی ہیں وہ صرف اللہ کو پتہ ہوتی ہیں، یہ کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتہ ہوتی۔ کرامن کاتبین بھی عالم الغیب نہیں ہوتے، آپ کا دل ذکر کر رہا ہے، ان کو کیا پتہ ہے؟ ایک یہ بات۔ دوسری، کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ انسان ان کا حساب و کتاب ہی نہیں کر سکتا، ان میں سے تلاوت قرآن ہے اور ذکر اللہ تعالی، درود شریف، ذکر، تلاوت، آپ اس کے حساب میں ہی نہیں لا سکتے۔ اب کیا پتہ صبح سے لے کر اب تک آپ نے کتنا ذکر کیا ہے، کیا کچھ کیا ہے، یہ اللہ کی حوالے ہے۔ اللہ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے اور اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جس کو اللہ محبوب بنا لیتا ہے نا، اس سے سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے، اللہ کے محبوب بندے کی علامت پہلی یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہ کبیرہ سے بچ جاتا ہے، اور اگلے مقام پہ جب چلا جائے تو پھر صغیرہ سے بھی بچ جاتا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اذا اردت امرا فعلیک بالتوضؤ حتی یجعل اللہ لک خرجا مخرجا۔ اے انسان، جب آپ کسی کام کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، یہ چیز خریدنی ہے، یہ یوں کرنا ہے، ہر چیز کے لیے دوسری حدیث میں فرمایا کہ مشورہ بھی کرو، استخارہ بھی کرو۔ ایک استخارہ تو 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک فإنک تقدر ولا اقدر فإنک تعلم ولا اعلم اللہم ان کان ھذا الامر خیر لی۔ یہ معاملہ، یہ خریداری، یہ لین دین
خیر لی فی معاشی وعاقبت امری ویسرہ لی، اے اللہ یہ میرے لیے بہتر ہے تو کرا دے دین دنیا کے لحاظ سے، اور اگر نہیں بہتر تو رد کرا دے، جہاں سے بہتر ہے وہاں سے کرا دے۔ یہ تو استخارہ 2 رکعت نفل پڑھ کے، اور اس میں رات کو لوگ کہتے ہیں سونا ہے یوں، یہ ضروری نہیں، وہ بزرگوں کے تجربات ہیں کہ رات کو 2 رکعت پڑھی جائے۔ اور پھر یہ لوگوں نے سمجھا استخارہ صرف شادی کے لیے ہے بس، اور نہیں، نہ 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 نہ، ہر معاملے میں استخارہ مسنون ہے، ہر معاملے میں استخارہ مسنون ہے۔ اور اگر آپ بازار چلے گئے، ایک چیز لینی تھی اور جو بہتر ہے وہ لینی تھی، 2 رکعت تو نفل نہیں پڑھ سکے، اب کیا کریں؟ اسلام تو اس مذہب کا نام ہے کہ کسی موقع پر بھی آپ اسلام سے سوال کریں تو اسلام کے پاس جواب مایوسی کا نہیں، باقاعدہ ہدایت موجود ہے اسلام کے پاس۔ وہ ہم کم بخت ہیں کہ اسلام سے ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ فرمایا آپ نفل نہیں پڑھ سکے، آپ کچھ ایسی جگہ پہ ہیں یا وضو نہیں ہے، وہاں وضو بنانے کی جگہ نہیں ہے، اور آپ کو ایک چیز لینی ہے، تو حدیث میں مختصر استخارہ بھی بیان ہوا۔ فرمایا اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری، اے اللہ میں یہ چیز لینا چاہتا ہوں، میرے لیے اچھا کر دے اور مجھے اپنے نفس پر پابند نہ بنا۔ میرا نفس تو یہ چاہتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ بندہ کسی دکان پہ چیز دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے بس لازمی لینی ہے، ہو سکتا ہے اگلی دکان سے یہ ملے ہی نہیں، اور وہ جو دکاندار ہیں وہ تو بڑے تیز ہوتے ہیں، وہ اس مسئلے میں PhD ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ اس چیز کے اوپر دل دے بیٹھا ہے، لہذا اب کام کرنا ہے۔ جو اچھے بندے ہیں، اچھے کاروباری لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی بڑے سے بڑا چلا جائے یا غریب سے غریب تر چلا جائے یا کوئی بچہ چلا جائے، ان کا ریٹ ایک ہی ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ میں اپنی پہچان والے لوگ بھی رکھے ہیں، یہ اس کے برہان ہیں۔ معاشرہ سارا ٹوٹا پھوٹا ہے، دین سے دور ہے، سنت کے جنازے اٹھا رہا ہے، اسلام کے جملے محبت سے نہیں نفرت سے لیے جا رہے ہیں۔ ایسے ٹوٹے پھوٹے گردآلود ماحول میں اللہ تعالیٰ اپنے نمائندے رکھتا ہے جو اس کی معرفت کا ذریعہ ہوتے ہیں، کہ جب تم کہتے ہو اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے تو یہ بندہ تمہاری مارکیٹ میں رہ کر اسلامی ہدایات پر کیسے عمل کر رہا ہے؟ تم کہتے ہو پردہ کرنا مشکل ہے، اسی ماحول میں رہ کر اس بچی نے کیوں پردہ کیا ہوا ہے؟ تم کہتے ہو اس چہرے پر سنت رسول کی بہاریں مشکل ہیں، تمہارے ہی ماحول میں سنت کی بہاروں والے کیسے نظر آ رہے ہیں؟ یہ اللہ اپنی قدرت کے نظام دکھاتا ہے کہ یہ نہ کہو یہ مشکل ہے، ہم نے اس شریعت کو کوئی حکم ایسا دیا ہی نہیں ہے جس کے اوپر عمل نہ ہو سکے جو مشکل ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ جی تو فرمایا کہ استخارہ بڑا نہیں ہو سکتا، تو مختصر استخارہ اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری، اے اللہ میں چیز لینا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے پسند فرمائیں، مجھے میرے نفس کے تابع مجھے نہ بنائیں۔ میرا نفس تو ہو سکتا ہے اسی پر گر پڑے کہ یہی چیز لینی چاہیے، بس اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کوئی ملے ہی نہیں۔ سوچ سمجھ استخارہ۔ اور دوسری چیز مشورہ ہے کہ مشورہ کریں۔ فرمایا وَإِذَا أَرَدْتَ أَمْرًا فَعَلَيْكَ بِالتَّوَدُّهِ، آپ کے ساتھ کوئی معاملہ درپیش ہے، کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے اوپر لازم ہے ٹھہراؤ، تحمل، سوچو بچار، یہ میری ضرورت کی ہے یا نہیں ہے، اس کے بغیر میرے گھر کا گزارا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ فعلیک بالتوجہ، اب جب ٹھہراؤ آئے گا نا، اس میں مشورہ بھی ہو جائے گا، اللہ سے مانگنا بھی ہو جائے گا، استخارہ بھی ہو جائے گا۔ میں نے بتایا نا لوگوں نے استخارہ صرف اور صرف شادی کے مسئلے کے لیے رکھا ہو، ٹھیک ہے شادی کے معاملے میں بھی استخارہ ہونا چاہیے، وہ ایک اہم معاملہ ہے، زیادہ اہم، لیکن ہر چیز کے لیے استخارہ تو مسنون ہے، ہر خرید و فروخت کے لیے، ہر معاملے کے لیے استخارہ، استشارہ، مشورہ، صاحب فن سے مشورہ، صاحب فن سے مشورہ۔ فرمایا جب آپ کے ساتھ کوئی معاملہ درپیش ہے اور آپ تحمل میں آ گئے، ٹھہراؤ میں آ گئے کہ یہ چیز لینی ہے، سوچو بچار کے ساتھ لینی ہے، تو اب اللہ کی طرف سے انعام دیکھیں۔ فرمایا حتی یجعل اللہ لک خرجا مخرجا، سنت یہ ہے
کام میں عجلت نہ کرو، عجلت شیطانی کام ہے۔ ٹھہراؤ میں آؤ، تحمل میں آؤ، مشورے میں آؤ، سوچ و وچار میں آؤ، رجوع اللہ میں آؤ، تو پھر دیکھو اللہ کا کرشمہ، اللہ کی رحمت کی جھلک کیسے آئے گی۔ حتیٰ یجعل اللہ لکا خرجا مخرجا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس معاملے کے لیے آپ کی خصوصی مدد کرے گا، کیونکہ حکم یہ، اور جن چیزوں میں حکم جلدی ہے نا جی، اس میں تو لوگ ٹھہراؤ میں چلے جاتے ہیں۔ نماز فرض کا وقت ہو جائے حکم ہے جلدی کرو، میت ہو جائے تو حکم ہے جلدی دفن کرو۔ اگر اللہ کا محبوب بندہ ہے تو قریب جلدی جانا چاہیے اللہ کے پاس، اور اللہ کا اگر مبغوض بندہ ہے تو اپنے پاس اس کو رکھ کے کیا کرنا ہے، اللہ تو اس سے ناراض ہے۔ فرض نماز کا وقت ہو جائے تو حکم ہے جلدی کرو، سستی نہ کرو، جیسے اذان ہو جائے نماز با جماعت تکبیر اولا، یہ مومن کی شان ہے۔ اور میت کا مسئلہ ہو جائے جلدی کفن دفن کا انتظام کرو۔ اور تیسری چیز کہ جب گھر میں بچے جوان ہو جائیں، بچے جوان ہو جائیں تو رشتے کا انتظام جلدی کرو۔ یہ تین چیزیں ہیں جلدی کرنے کا حکم۔ ایک اور بھی بعض روایات میں آتی ہے کہ قرضہ اگر دینا ہو تو کوشش کرو، اللہ سے مانگو، جلدی ادا کرو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص قرضہ کسی سے لیتا ہے، قرضہ دینے والے کو صدقے کا ثواب ہر روز ہوتا رہتا ہے، کم از کم 10 گنا۔ جو قرضہ لیتا ہے اس کی نیت ہے میں نے قرضہ دینا ہے، جلدی دینا ہے، فکر مند ہے، اس بندے کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور یہ جلدی قرضہ ادا کر لیتا ہے۔ اور بعض لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں اور قرض خواہ دے دیں گے، کر لیں گے، کل کر لیں گے، پتہ نہیں ان کو جیب سے نکال کر یوں دینا بڑا مشکل نظر آتا ہے، اور جب لیتے تھے تو مشکل نظر نہیں آیا۔ بہرحال جب اس کا مال ہے اور جتنا جلدی آپ اتاریں گے اللہ راضی ہوتا ہے۔ حتیٰ یجعل لہ خرجا مخرجا، کہ کوئی معاملہ بھی درپیش ہو جائے تو اس میں ان 3-4 کاموں کے علاوہ اس اور کاموں میں ٹھہراؤ، تحمل، مشورہ کریں گھر والوں سے، ساتھیوں سے، صاحب فن سے، ہر چیز کا بندہ ماہر ہوتا ہے، اس سے آپ مشورہ کریں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عز المؤمن استغناؤہ عن الناس، مومن کی عزت اس میں ہے کہ لوگوں سے سوال شوال، قرضہ وغیرہ نہ لینا پڑے، کہ اپنے نظام کو ایسا رکھے کہ اس کے مطابق خرچ ہو، اور قرض لینے کی یا اس طرح کی نوبت نہ آئے، اس میں مومن کی عزت ہے۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی ہے اور اس کو اللہ نے رزق حلال دیا ہے جس سے اس کا گزران عزت کے ساتھ ہو رہا ہے، عزت کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب آخرت میں حساب و کتاب شروع ہوگا، ما من احد فقیر او غنی الا ود یوم القیامت انہ کان اوتی فی الدنیا کفافا۔ ہر بندہ آخرت میں یہ سوچے گا، امیر ہو یا غریب، کہ جن کو رزق اتنا دیا گیا دنیا میں کہ جس سے ان کی زندگی عزت سے گزرتی رہی، تو آخرت میں ہر بندہ یہ تمنا کرنے لگ جائے گا، کاش کہ مجھے زیادہ مال نہ دیا گیا ہوتا، اتنا دیا گیا ہوتا جس سے میرا گزارا ہو رہا تھا، آج جن کے پاس زیادہ مال تھا حساب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم اجعل قوت آل محمد کفافا، اللہم اجعل قوت آل محمد کفافا، اے میرے رب اپنے پیغمبر کے آل و عیال کے لیے روزینہ بقدر ضرورت بنا دینا، زیادہ مال و متاع میں نہ پھنسانا، اسی فکر میں اسی پریشانی میں مبتلا رہیں گے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من اکرمہم و اکیسہم،
سنو لوگو، تم کیا بتا سکتے ہو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے، سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عرض کرنے لگے، اللہ اور آپ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت واشدہم لہو استعدادا، سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے، سمجھدار وہ ہے، کریم و مکرم وہ ہے کہ جس کو ہر وقت فکر اپنی موت کی لگی ہوئی ہے اور اس کے لیے تیاری کی پریشانی میں بھی مبتلا ہے، یہ سب سے عقل مند ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور اسلام کے ایک فاتح صحابہ میں سے ہیں، اللہ نے ان کو خوب نوازا تھا، ہر جنگ میں فتح نصیب ہوتی تھی۔ کسی صحابی نے پوچھا، ہم بھی بڑے بہادر ہیں، بڑے مضبوط ہیں، اور ایک عامر تھے، عمر نہیں، ایک عامر تھے صحابہ میں سے رضی اللہ عنہ، وہ دوڑتے گھوڑے کو پیچھے سے پکڑ کے روک لیتے تھے، دوڑتے گھوڑے کو، اور بعض نے تو کہا کہ پیچھے چھٹک دیتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کیا تھی کہ گھوڑا اپنی خوب سپیڈ میں جب ہوتا تھا تو اس سپیڈ میں خود ہو کر گھوڑے کے اوپر چھلانگ لگا کے بیٹھ جاتے تھے، کوئی بھی نہیں اس زمانے میں بیٹھ سکتا تھا۔ سو کے اوقاز میں جب پہلوانی کا مقابلہ ہوتا تھا نا، یہ طائف اور مکہ کے درمیان میں میدان عرفات کے قریب جو جیرانہ میں لوگ گئے نا، وہ گراؤنڈ ہے وہ، تو اس معاملے میں حضرت عمر فاروق کا کوئی مقابل نہیں تھا، ہمیشہ ہی جیت ان کی ہوتی تھی کہ، اور گھوڑا آپ کو پتہ ہے تھوڑی دیر کے بعد سپیڈ پکڑتا ہے اور اس کی سپیڈ پر سلو ہونے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے۔ اور اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو شیر شاہ سوری کی ڈاک کا زمانہ پڑھ لیں، جو کابل سے دہلی روزانہ ڈاک جاتی تھی، کیا نظام تھا اس کا۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفافن قوت لا یموت مانگی، اور پھر پوچھا صحابہ سے کہ عقل مند کون ہے، سمجھدار کون ہے؟ سمجھداری یہ ہے کہ اس کو آخرت کی فکر لگی ہوئی ہو، آخرت کی فکر لگی ہوئی ہو۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے بڑے صحابہ میں سے تھے۔ اللہ عطا کرتا ہے نا جی، یہ تو اللہ عطا کرتا ہے کہ اپنے جنگ کے زمانے میں بہت سارے بچے ان کے سامنے شہید ہو گئے، خود نہیں ہوئے۔ تو ان کے بچوں کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پریشان تھے بچے ان کے، آپ نے فرمایا بچوں، دو کندھوں کے درمیان آپ کا سر جب تک ہلتا رہتا ہے اللہ روزی دیتا رہے گا، پریشانی نہ کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پریشان ہیں، آپ نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کے لیے رزق لکھ دیا ہے، الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، سنو موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ اپنا رزق پورا کر کے مرے گا۔ واجملوا فی الطلب وتوکلوا علی اللہ، ہاں آپ حسن سلیقہ سے اپنا رزق تلاش کرو، مطلب محنت کرو، اللہ سے مانگو، ملے گا وہی جو اللہ نے لکھا ہے۔ فرمایا عبداللہ آپ اتنے پریشان کیوں ہو؟ جو اللہ نے رزق آپ کے لیے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، مل کے رہے گا، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو بات کر رہا ہوں دوستو، میانہ روی شریعت کو مطلوب ہے، جس کو 15ویں پارے میں قرآن نے فرمایا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا، اے مسلم بخیل بن کر اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ نہ لے، یا سخی بن کر اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں کھول نہ لے، ایسا بخیل نہ بن کہ جو ضروریات زندگی ہیں ان پہ بھی خرچ نہیں کرتا، اور ایسا سخی بھی نہ بن کہ سارا کچھ لٹا دے اور بعد میں پریشان ہو کر بھیک مانگنے لگ جائے۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پریشان نہ ہو۔ ہاں کسی کا ایمان مقام صدیق پر ہے، آپ کو پتہ ہے شہید سے اونچا مقام مقام صدیق ہے، اور مقام صدیق سے اونچا مقام
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یوں ہے. ہاں مقام صدیق کسی کا ہے کہ جو سارا گھر کا مال لے کے آ گئے غزوہ تبوک کے موقع پر. آپ نے فرمایا ابو بکر دیر لگا دی، کیا لے کے آئے، کیا کرتے رہے؟ کہا حضور بس سارا مال جمع کرتا رہا اس لیے دیر ہو گئی ہے. فرمایا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں. اس مقام کے اوپر اگر کوئی ہے تو اللہ کے راستے میں سارا مال خرچ کر دے. خلاصہ کلام یہ ہے دوستو، میانہ روی. پیسہ اگر ہے بھی صحیح تو سب کچھ خرچ کر دینا کوئی کمال نہیں ہے. اپنے پاس ہو تو وہ کسی مشکل کام میں بھی، صدقات میں بھی، اور اپنے تسلی کے لیے بھی، دین کے معاملے میں بھی میانہ روی. اور ہم نے تو دوستو جامعہ دارالعلوم کراچی میں ہی تقریباً 10 سال پڑھا ہے. وہاں میانہ روی کا ہی درس دیا جاتا ہے، تبلیغ کے لحاظ سے بھی، تقریر کے لحاظ سے بھی، رہن سہن کے لحاظ سے. اور ہمارے اساتذہ خصوصاً دارالعلوم کراچی اس معاملے میں اعتدال میں وہ ایک امتیازی شان رکھتے ہیں. لیکن عجیب اتفاق کی بات ہے کہ جو درویش لوگ ہوں، میانہ روی والے ہوں، اور کتابوں کے لحاظ سے محققین ہو، دشمنان اسلام تو ان کو بھی گولیوں کا نشانہ بناتے ہیں. جیسے گزشتہ جمعہ پر آپ نے ہمارے استاد محترم حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدث اللہم پر دیکھا کہ دشمنوں نے کیسے حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، وہ بہت عظیم ذات ہے. اس طرح کے، اور یہ نہیں کہ میرے استاذ ہیں، اس طرح کے علماء دنیا میں چند ہیں دوستو، جو 5-7 زبانوں کے لحاظ سے وہ ماہر ہوں. انگلش میں جن کی کتابیں ہوں، عربی میں کتابیں ہوں، اردو میں ہوں، اصلاحی لحاظ سے ہوں، نصابی لحاظ سے ہوں، اور دنیا کے لحاظ سے. آپ دیکھیں ایک مشہور حدیث ہے، ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کہ فرمایا نا کوئی منکر دیکھو تو اس کو تبدیل کرو، معروف میں تبدیل کرو. سب دنیا کہتی تھی بینکوں کا نظام جو چل رہا ہے یہ سودی ہے، مولوی صاحب بھی کہتے رہے سودی ہے، عوام بھی کہتی رہی سودی ہے. بھائی سودی ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں سود کے نظام کو ختم کر کے اسلامی نظام کو دیا تھا کہ اپنا پیسہ اس انداز میں کاروبار کے اندر خرچ کرو اور سود سے بچ جاؤ گے. یہ دنیا کا وہ عظیم عالم دین ہے مفتی محمد تقی عثمانی، جس نے سود کے خلاف جنگ کرنے کے ساتھ اس کا نعم البدل اسلامی بینکاری بھی عطا کی ہے. اور جو اس میں غور و فکر کریں گے انہیں سمجھ میں آ جاتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی الائٹ بینک کی بھی عمارت اسی طرح ہے اور اسی طرح کے شیشے ہیں اور فلان بھی اسی طرح ہے تو میزان بینک بھی اسی طرح ہے، دونوں میں تو ہمیں فرق نہیں محسوس ہوا. نہیں دوستو، اگر سلیقے اور طلب کے ساتھ آپ اس فرق کو محسوس کرنا چاہیں تو بہت فرق ہے اسلامی بینکاری میں اور سودی بینکاری میں. تو انہوں قاتلین کو دعا تو ہمارے استاد محترم کی بھی یہی جو ہدایت دی ہے کہ ہدایت کی دعا کرتے ہیں جو قاتلین ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کے عظیم علماء اور سب علماء، سب مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور جو ملک کے اندر شرارت کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عزائم، برے عزائم میں ناکام فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.